بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام میدان عرفات سے آئے، مناک کے اندر پہنچے، خطبہ ارشاد فرما رہے حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع ہے۔ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے حضور نے فرمایا بتاؤ، اشارہ کیا مکہ کی طرف، یہ کون سا شہر ہے، یہ شہر کون سا ہے؟ صحابہ نے، کسی صحابی نے یہ جواب نہیں دیا حضور یہ مکہ ہے، کسی صحابی نے جواب نہیں دیا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں واللہ اعلم ورسول، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ مہینہ کون سا ہے؟ صحابہ بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کو نہیں پتا تھا، ذوالحجہ کا مہینہ ہے، احرام باندھا ہوا ہے، ابھی حج کر کے آ رہے ہیں، صحابہ کو نہیں پتا تھا۔ کسی صحابی نے یہ جواب نہیں دیا، مہینہ نہیں بتایا۔ حضور نے فرمایا بتاؤ یہ کون سا دن ہے، یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ کو پتہ نہیں تھا، یہ 10 ذی الحج کا دن ہے، عید کا دن ہے، قربانی کا دن ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی صحابی نے جواب نہیں دیا حضور یہ تو عید کا دن ہے۔ صحابہ یہی عرض کرتے ہیں واللہ اعلم ورسول، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ دوسری روایت وہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی۔ کسی نے پوچھا صحابہ سے کہ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ مکہ شہر ہے، ذوالحج کا مہینہ ہے، 10 ذی الحج کا دن ہے، تو پھر بتایا کیوں نہیں؟ کہنے لگے کہ ہم نے اس لیے جواب نہیں دیا، ہم کہہ دیتے وہ مکہ ہے، ہو سکتا ہے کہ یار کی منشا کچھ اور ہو، یار کی منشا کچھ اور ہوتی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر حضور فرما دیتے یہ مکہ نہیں ہے یہ مدینہ ہے، وہ تب سے مدینہ بن جاتا، وہ مکہ ہوتا ہی نہ۔ زبان اقدس سے جو نکل جاتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم عرض کر دیتے کہ حضور یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، حضور فرماتے نہیں یہ تو محرم ہے، وہ محرم بن جاتا۔ حضور کہتے یہ 10 ذی الحج کا دن نہیں کوئی اور دن ہے، تو وہ کوئی اور دن بن جاتا۔ یعنی صحابہ کا عقیدہ یہ ہے، ہر کچھ پتا ہونے کے باوجود یہ 23 سال کی تبلیغ ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دریافت فرمائے تو پھر چیمگوئیاں نہ شروع کر دو، پھر ادب کے ساتھ خاموش رہو، پھر خاموشی اختیار کرو۔ یہ صحابہ نے بتایا ہے امت مصطفیٰ کو، عقیدہ بھی یہی رکھو اور ادب بھی یہی رکھو، فلاح اسی میں ہے کہ تم ادب میں رہو گے۔ اب نماز، روزے، زکاتیں، حج، اس کا سوال تو حشر کا دن ہوگا۔ اس کا سوال کب ہوگا؟ حشر کے دن ہوگا۔ کسی ایک روایت میں نہیں ہے کہ قبر میں پوچھا جائے گا بتاؤ تو نے نمازیں کتنی پڑھی ہیں۔ قبر میں کچھ نہیں پوچھا جائے گا، قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ روزے کتنے رکھے ہیں، زکاتیں کتنی دی ہیں۔ قبر میں ایک سوال ہوگا، وہ ہوگا مقام مصطفیٰ کا۔ قبر میں جو سوال ہوگا وہ ہوگا مقام مصطفیٰ کا۔ آپ نے سنا ہوگا، شاید آپ نے پڑھا بھی ہو کہ قبر کے اندر 3 سوال ہوں گے۔ من ربک، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اس ہستی کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا۔ یہ 3 سوال قبر میں ہوں گے، لیکن میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ 3 سوال نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں ہے۔ سیاستہ کی سب سے معتبر کتاب جو 2 ہے، بخاری اور مسلم، ان میں یہ 3 سوال نہیں ہے۔ یہ ابو داؤد کے اندر موجود ہے، بخاری سیاستہ کے اندر موجود ہے، ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ 3 سوال موجود ہیں، لیکن بخاری میں صرف 1 سوال موجود ہے۔ بخاری میں صرف 1 سوال موجود ہے، وہ سوال یہ ہے، بخاری میں یہی سوال موجود ہے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری میں صرف یہ ہے کہ قبر کے اندر 1 ہی سوال کیا جائے گا، 3 سوال نہیں کیے جائیں گے۔ احباب ذی وقار، بخاری میں 1 سوال ہے کہ اس ہستی کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا، تیرا عقیدہ کیا تھا۔
اب پہلے جو 2 سوال ہیں، رب نے پہلے 2 سوالوں میں سختی رکھی ہے۔ من ربو کا، تیرا رب کیا ہے، کون ہے؟ کوئی جواب نہیں ساتھ دیا، کوئی ساتھ ہنٹس نہیں دیا کہ بتاؤ، تمہیں بتانا پڑے گا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ لیکن جب حضور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا تو رب نے ساتھ فرما دیا لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بتاؤ تیرا عقیدہ کیا تھا ان کے بارے میں۔ اب کانا یکون، یہ عربی کا قاعدہ ہے، جب مضارع پر داخل ہو جاتا ہے تو یہ ماضی استمراری کا معنی دیتا ہے۔ اب یہ نہیں پوچھا جائے گا قبر میں تیرا عقیدہ کیا ہے، پوچھا یہ جائے گا کہ تیرا عقیدہ تھا کیا دنیا کے اندر۔ جب تم جامع مسجد کے منبر پر بیٹھ کر گلے پھاڑ پھاڑ کر تقریریں کرتا تھا، بتا مصطفیٰ کی شانیں بیان کرتا تھا یا کم کرتا تھا؟ جب حضور کی عزت کی باری آتی تھی، حضور کی ناموس کی باری آتی تھی، مصطفیٰ کی تعریفیں کرتا تھا یا بات گول مٹول کر کے آگے نکل جایا کرتا تھا؟ بتا تیرا دنیا میں عقیدہ کیا تھا؟ تو ان کو عالم الغیب مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا، یا اپنے جیسا کہتا تھا؟ تو کہتا کیا تھا؟ بتا تیرا عقیدہ کیا ہے۔ اگر تو عقیدہ درست ہوا، اگر تو عقیدہ درست ہوا تو پھر تو جنت کی طرف سے کھڑکی کھل جائے گی، ورنہ فرشتے کھڑے ہیں گرز لے کر، وہ ماریں گے کہ تیرا عقیدہ مصطفیٰ کے بارے میں یہ تھا۔ احباب عزیز وقار، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج مان ان کو، اپنا عقیدہ آج درست کر، قبر میں ایک ہی سوال مقام مصطفیٰ کا ہوگا کہ بتا مصطفیٰ کے بارے میں تیرا عقیدہ تھا کیا، تو کیا کہتا تھا حضور کی ذات اقدس کو۔